سورۃ آل عمران آیت نمبر 190۔ ان بے شک فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور بدل بدل کر آنے جانے رات کے اور دن کے، اس میں کیا ہے؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ان چیزوں میں۔ تو اس آیت سے آخر سورت تک آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے، جس طرح کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 4570 اور 4571، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں توحید ربوبیت کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ کوئی شخصیت تو ہے نا جو دن اور رات کی تبدیلی کر رہی ہے۔ تو الباب یہ لبن کی جمع ہے، جس کا معنی خالص عقل ہے۔ عقل والے اگر سوچیں تو ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، علم حیت کی کتابوں کے دفتر بڑے پڑے ہیں، رہی زمین تو اس کی شکل و صورت، اس کی پیمائش، اس کے پہاڑ، سمندر، اس کی معدنیات، اس کی کشش، ان کی ہواؤں، موسموں کے تغیرات، کوئی ایک فن بھی پوری طرح کافی نہ ہوا، بلکہ جغرافیہ طبی، جیالوجی، فزیالوجی، میٹریالوجی، ارکیالوجی، اللہ جانے کتنے فنون پر فنون نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کی حکمت، اس کی کاریگری کے اندازے اور تخمینے ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ اب اولو الالباب کی بجائے غیر مسلم قومیں بھی ان چیزوں میں غور و فکر میں مصروف ہیں، کیونکہ ان کا ہدف ہی دنیا ہے، اس لیے دنیا کے بے شمار فائدے حاصل کر رہے ہیں وہ قرآن مجید سے، بلکہ انہیں فنون کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر رکھا ہے۔ ہدف کی غلطی کی وجہ سے انہیں ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق تو نہیں ہوئی۔ کاش مسلمان انہی فنون میں پوری طرح حصہ لیتے تو سارے علوم دین کی سربلندی اور توحید کی دعوت کا زبردست ذریعہ بنتے۔ انہوں نے صرف دنیا میں، تو ہم کو دنیا بھی ملنی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی پیدائش میں، اور وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا، ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا، یہ، باطلاً، باطل، سبحانک، تو پاک ہے، فقنا، تو ہمیں بچا لے، ہائے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، پہلوؤں پر بھی کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، کرنے کے بعد وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جو تم نے پیدا کیا ہے، ہائے، یہ باطل نہیں ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ کے ہر چیز کے خالق اور رب کے ہونے کا ذکر ہے، تو اب اس کے اکیلے عبادت کا ذکر ہے۔ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، صرف اللہ کی۔ اور ایک بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، ایک گھڑی اللہ کے رستے میں رہنا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر سے قیام سے بھی افضل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ ہی اللہ ہو، تو یہ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، علم کے ذریعے جہاد، قلم کے ذریعے جہاد،
آدمی کو ہر وقت تیار ہی رہنا چاہیے۔ اور پھر آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، ہمارے رب، انک، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو تو داخل کرے گا آگ میں، فقد اخذیتہ، تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا ہے، وما للظالمین من انصار، کوئی ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، ربنا، ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، وہ پکارتا ہے، للایمانی، ایمان والوں کی طرف، ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، پھر ربکم، اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، تو یقیناً ہم ایمان لائے، ربنا، ہم ایمان لائے ہیں اب، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار، تو فوت کر دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں اللہ، ہم نے پکارنے والے کو پکارا، سنا، قرآن پڑھنے والوں سے سنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ پھر دعا کرتے ہی چلے جاتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، ربنا، ہمارے رب، وآتنا، تو دے ہمیں، ماں، وہ چیز، وعدتنا، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا، نہ تو رسوا کرنا ہمیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، انک، بلا شبہ تو، لا تخلف المیعاد، تو خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ فاستجاب لہم، جب قبول ہو جاتی ہے ان کے لیے، رب قبول کرتا ہے ان کی دعا کو، ربہم، ان کا رب، انی، کہ بے شک میں، لا اضیع، کہ نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کا عمل، منکم، تم میں سے، من ذکر، چاہے وہ مذکر ہو ہے، او انثی، یا مؤنث ہو، بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ایک ہی ہے، فالذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، وہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وأوذوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، فی سبیلی، میرے رستے میں، وقاتلوا، انہوں نے لڑائی کی، وقتلوا، اور غزوہ بدر میں، احد میں شہید کر دیے گئے، لأکفرن، تو میں ضرور دور کروں گا ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولأدخلنہم، اور یقیناً میں ضرور داخل کروں گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ثوابا من عند اللہ، بطور ثواب کے اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، اسی کے پاس ہے، حسن المعاب، حسن الثواب، اچھا بدلہ۔ تو یہاں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے رستے میں ان کو شہید کیا گیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور ان کی برائیوں کو ختم کروں گا، ضرور ان کو میں جنت میں بھیجوں گا، اور ان کا ثواب ان کو مل کے ہی رہے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، لا یغرنک، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین، چلنا پھرنا ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں۔ آج لوگ کافروں کو دیکھ کے، لوگ ان کی نعمتوں کو دیکھ کے، کافروں کی نعمتوں کو پریشان ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ ہم سے بڑھ کر ہیں۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اسے نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ کافر جو نیکی کرتا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو پورا مل جاتا ہے، پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، اس کا بدلہ اسے دے دیا گیا ہے دنیا میں ہی۔ مسلم کی حدیث نمبر 2808 ہے۔ تو آگے فرمایا، متاع قلیل، کوئی متاع، یہ دنیا جو ان کو مل گئی ہے، فائدہ ہے، قلیل، تھوڑا، ثم مأواہ جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس، اور بری ہے، المہاد، بچھونے کی جگہ، ان کا ٹھکانہ جہنم بھی ہے، اور یہ بچھونے کی جگہ ان کو جو ملی ہے بہت بری جگہ ہے۔ لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اتقوا، جو ڈر گئے، ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان باغات کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان نہروں میں،
نزلاً بطور مہمان نوازی کے من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ اور جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنتیں ہیں، پھر ایسی جنت ہمیشہ رہیں گے، اس میں مہمان نوازیاں ہوں گی ان کی۔ وَإِنَّ اور بے شک من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لمن البتہ وہ بھی ہیں یؤمن باللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، وما اور اس چیز کے ساتھ انزل الیکم جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وما انزل الیہم اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ اس حال میں کہ وہ جھکنے والے ہوتے ہیں اللہ کی طرف، لا یشترون بآیات اللہ اور نہیں وہ خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑا سا مول، اولئک لہم اجرہم عند ربہم یہی وہ لوگ ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے اس گروہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوئے، ایمان لائے، پھر اللہ جیسے کہ عبداللہ بن سلام جیسے ان صفات کے عمل چند لوگ جن کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہے، البتہ نصرانیوں میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جن میں حبشہ کے بادشاہ اسمہ نجاشی بھی ہے، ان کی موت کی خبر پر رسول اللہ نے مدینہ میں ان پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3870 ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں بیان کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا تم صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا تم صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں جمے رہو کافروں کے مقابلے میں، ورابطوا اور مورچوں میں ڈٹے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تم اللہ رب العزت۔ اصبروا یعنی کہ دین میں ثابت قدم رہنے سے جمنا مراد ہے، صابروا یہ باب مفعلہ سے ہے جس میں مقابلہ کا منع پایا جاتا ہے، یعنی کافروں کے مقابلے سے ان پر بڑھ کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا دنیا وما فیہا میں جو بھی ہے اس سے بہتر ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2892۔ اور پھر آپ عقل اسلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے قیام اور صیام سے بہتر ہے۔ اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو جائے کہ اس کا وہ عمل جو جاری ہے وہ کیا کرتا تھا اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1913۔ تو سورۃ آل عمران جو ہے مکمل ہوئی۔